ساما ایک سادہ خاموش اور برداشت کرنے والی لڑکی تھی۔ شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے، مگر ان 2 سالوں میں اس نے زندگی کو ایسے جیا تھا جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا شوہر شان شروع میں بہت محبت کرنے والا لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کے رویے میں سختی، شک اور بدگمانی نے جگہ بنا لی تھی۔ ساما ہر چیز برداشت کرتی رہی، خاموشی سے، آنکھوں میں آنسو چھپا کر، اور دل میں یہ امید رکھ کر کہ شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن ساما کی ماں بیمار ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ کئی دن سے ماں کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ اس نے ہمت کر کے شان سے کہا، میں چند دن کے لیے ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہ بہت بیمار ہے۔ شان نے اسے گھورا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم مانگا ہو۔ ہر وقت تمہیں اپنے گھر کی ہی فکر کیوں رہتی ہے؟ کیا یہاں تمہیں کچھ نہیں ملا؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ ساما نے آنکھیں جھکا لے، مگر اس بار وہ خاموش نہ رہ سکی۔ وہ میری ماں ہے، شاید آخری وقت ہو۔ یہ لفظ شان کے دل میں جیسے زہر بن کر اترے۔ اس نے غصے میں کہا، جاؤ، مگر یاد رکھنا واپس آ کر مجھے تم پر بھروسہ نہیں رہے گا۔ ساما یہ سن کر بھی چپ رہی۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دن رات ان کی خدمت میں لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، مگر وہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی رہی۔ مگر ادھر گھر میں کہانی کچھ اور ہی بن رہی تھی۔ شان کے کانوں میں کچھ لوگوں نے زہر گھول دیا تھا۔ کسی نے کہا کہ ساما واپس نہیں آئے گی، کسی نے کہا وہ بہانے بنا کر گئی ہے، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کسی اور کے قریب ہو رہی ہے۔ شک نے شان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس نے ساما کی زندگی بدل دی۔ جب ساما واپس اپنے گھر پہنچی تو دروازہ کھلا، مگر اندر خاموشی تھی، ایک عجیب سی سرد خاموشی۔ شان سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ساما حیران رہ گئی۔ ماں کے گھر سے۔ تمہیں بتایا تھا نہ وہ بیمار ہیں۔ شان نے زور سے ہنس کر کہا، بس کرو یہ ڈرامہ، میں سب جانتا ہوں۔ تمہاری حقیقت مجھے پتہ چل چکی ہے۔ ساما کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیسی حقیقت؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شان نے ایک کاغذ اس کے سامنے پھینکا۔ طلاق؟ تم جیسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ساما کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مگر میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف ماں کے پاس گئی تھی۔ لیکن شان کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ نہ دلیل سنی گئی، نہ آنسو دیکھے گئے، نہ محبت یاد رہی۔ بس ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ طلاق کے الفاظ نے ساما کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ اسی دن اپنے ماں کے گھر لوٹ آئی، مگر اس بار صرف بیٹی بن کر نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی عورت بن کر۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، مگر خود بھی رو رہی تھی۔ بیٹا، تمہارا قصور کیا تھا؟ ساما نے بس اتنا کہا، میں ماں سے ملنے گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر ساما کی آنکھوں میں وہ رات آج بھی زندہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے، مگر اصل میں وہ مر چکی تھی، بس سانسیں باقی تھیں۔ اور پھر ایک دن شان کو حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ خبریں جھوٹی تھیں، وہ الزامات جھوٹے تھے، اور جس عورت کو اس نے بغیر سوچے سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، وہی اس کی سب سے سچی ساتھی تھی۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ فیصلے واپس نہیں آتے، اور کچھ زخم ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اور ساما کی کہانی نے ایک سوال چھوڑ دیا، کیا صرف ماں سے ملنے جانا اتنا بڑا جرم تھا کہ ایک زندگی ہی ختم کر دی جائے؟